آج آپ کو زحمت اس لیے دی کہ گلگت بلتستان سے ایک اہم شخصیت جناب عبدالحمید خان صاحب جو چیئرمین تھے بالا وزیرستان نیشنل فرنٹ کے، وہ اس جماعت کو چھوڑ کے اس سے اپنی جو وابستگی تھی وہ ختم کر کے آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے وہ پارٹی آفس میں جو پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ان کی موجودگی میں، جب وہ ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں گلگت بلتستان کے جناب امجد ایڈوکیٹ صاحب، جناب جمیل احمد صاحب جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں گلگت بلتستان کے، ایوب شاہ صاحب جو ہمارے ممبر ہیں گزر سے، وہ تشریف فرمائے، اور ہماری وہ ڈپٹی اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی جناب سعدیہ زانی صاحبہ موجود ہیں۔ مزید گفتگو تو عبدالحمید صاحب ضرور کریں گے، لیکن عبدالحمید صاحب گلگت بلتستان کی ایک اہم سیاسی شخصیت ہے جن کا سیاست میں، وہاں کے علاقے کی سیاست میں اپنا کردار ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی مین سٹریم لائن کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور انہوں نے ترجیح دی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر کے اپنا سیاسی کردار گلگت بلتستان میں بھی اور اس سے باہر بھی وہ اپنا سیاسی کردار ادا کر سکیں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے اور پارٹی کی جانب سے عبدالحمید خان صاحب کو پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی شمولیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو تقویت ملے گی گلگت بلتستان میں، اور مجھے یہ بھی کہنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ حمید خان صاحب اعتماد کیا میری جماعت کی قیادت پہ، میری جماعت پہ، اور وہ اصول اور جو بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی، اور جو کاوشیں اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادتوں نے اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے قربانیاں دی اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس کے اعتراف بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ میں انہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری جو چیپٹر ہے گلگت بلتستان کا، ان کے ساتھ یہ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے گلگت بلتستان میں بھی کام کریں گے، اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں بھی جہاں ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور معاونت بھی کریں گے۔ بہت مہربانی۔ اب میں حمید صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم جناب نیئر بخاری صاحب اور فضل کریم کنڈی صاحب، ایڈوکیٹ امجد صاحب، ایوب شاہ صاحب اور دیگر محترم ہمارے گلگت بلتستان سے آئے ہوئے لیڈران، اور ساتھ ہمارے میڈیا کے جرنلسٹ، ہمارے بھائی اور بہنیں، آپ سب کو میری طرف سے سلام عرض ہو۔ میرا تعلق بالاوستان نیشنل فرنٹ سے رہا۔ 1977 سے میں نے سیاست شروع کی کراچی سے، تحریک استقلال کے پلیٹ فارم سے۔ وہ سیاست کوئی نظریاتی سیاست نہیں تھی، چونکہ ایئر مارشل اسد خان ہمارے رشتےدار تھے، جس کی وجہ سے تحریک استقلال سے ہم نے سیاست شروع کی۔ اس کے بعد آپ سب کو شاید پتہ ہوگا، گلگت بلتستان کو پاکستان کے مین سٹریم سے یا فیڈرل سسٹم سے اس کو دور رکھا ایک طرف سے۔ ہم پہ حکومت بھی رہی، اور ساتھ ساتھ ہمیں ڈسپیوٹڈ کہہ کے کشمیر کا حصہ ڈکلیئر کر کے
وہ جو حقوق ہے سٹیزن شپ کے وہ ہمیں نہیں ملے، جس کی وجہ سے ہم نے الگ پارٹی بنائی اپنی بالوستان شرف فرنٹ کے نام سے. ہم نے کہا اپنا الگ ملک بنائیں گے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس الگ ملک بنانے کے لیے گلبستان سے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو بزرگ سیاستدان تھے ہم سے پہلے، جوہر علی ایڈوکیٹ، کرنل حسن اور بہت سارے، ایڈوکیٹ شیر ولی 70 سے وہ سیاست کر رہے تھے. اس کے بعد پیپلز پارٹی میں بھی وہ شامل ہو گئے. جب ہمارے لوگ صوبے کی بات کر رہے تھے ہمیں صوبہ دے دے یا ہمیں قومی اسمبلی میں سیٹیں دے دے، تو اس پہ ہم پہ غداری کے الزامات لگتے تھے. یعنی صوبہ دے دو کا مطلب یہ تھا کہ گلگت بلتستان وسائل سے بھرپور 28,000 مربع میل یا 72,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا کو، وسائل سے بھرپور اسٹریٹجیکلی اہم ایریا کو پاکستان کے حوالے کرنا تھا. قومی اسمبلی میں سیٹ لینے کا مطلب بھی یہی تھا کہ گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی میں سیٹ دے دو کا مطلب یہ تھا گلگت بلتستان کو پاکستان کے حوالے کرنے کا. تو یہ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کا اور عوام کا مطالبہ ہونا چاہیے تھا کہ گلگت بلتستان ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اتنے وسائل تمام چیزیں لے کے. لیکن الٹا ہمارے مطالبہ پہ ہمارے خلاف کیس ہوتے رہے. اس دوران ہمارے قاہرہ صاحب محترم آ گئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو جس کی وجہ سے ہم نے پھر اپنے الگ سسٹم، الگ نظام، الگ حکومت بنانے کی ہم نے منشور بنا کے ہم نے شروع کی 92 سے. اس کے بعد 99 میں جب میری جان کو خطرہ ہوا، میں یہاں سے باہر چلا گیا یورپ میں. 22 سال میں جلا وطن رہا. اس کے بعد آیا میں 2-3 سال ہو گئے میرے واپس آ کے، اور واپس آ کے میں نے اسٹڈی کی سارا. مسلم لیگ سے بھی ہمارا رابطہ رہا، اور وہاں کے گلگت میں جو ان کے لیڈران تھے انہوں نے بھی مسلم لیگ میں بھی دعوت دے دی اور پیپلز پارٹی میں دے دی. تو بالآخر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے. اور یعنی جو آزادی کی بات ہم نے چھوڑ دی وہ ہم نے ترک کی کہ ہم نے جو بھی ہونا ہے، جو بھی حقوق لینے ہم نے پاکستان سے ہی لینے ہیں. چونکہ میں باہر 20 سال مسلسل میں UN میں جاتا رہا. نہر صاحب کو پتہ ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی فارن منسٹر بھی نہیں گیا UN میں. 20 سال مسلسل جنیوا میں اور پھر یورپین پارلیمنٹ میں، یہاں تک کہ نیو یارک میں بھی. لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے حقوق نہ انڈیا نے دینے ہیں ہندوستان کو، نہ UN نے دینے ہیں، نہ کسی اور نے دینے ہیں. اگر دینے ہیں تو پاکستان نے ہی دینے ہیں. تو جس کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کروں گا، اور اختیار کر کے جو ہمارے حقوق ہے، جو پولیٹیکل رائٹس ہے، جو ڈیموکریٹک رائٹس ہے، وہ پیپلز پارٹی کے اس پلیٹ فارم سے ہم جدوجہد کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ نیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے بہت ہی سینئر ہے، اور قاہرہ صاحب بھی ہمارے منسٹر بھی رہے ہندوستان کے، اور کنڈی صاحب ہے، اور پھر دوسرے بلاول صاحب اور زرداری صاحب. پہلے بھی انہوں نے ایک پیکیج دیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 2009 میں زرداری صاحب نے، تو اس وقت باہر تھا، تو اس پیکیج سے ہم مطمئن نہیں ہوئے. اور ہم ابھی یہ یقین کرتے ہیں کہ ہمیں مزید حقوق دینے میں، پاکستان کے شہریوں کے برابر لانے میں، یا ہمارے لیڈران ہمارے پاس بیٹھے ہوئے اور جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ سارے مل کے ہندوستان کو پاکستان کے شہریوں کے برابر حقوق دینے میں. اور برابر حقوق یہ ہے کہ رائٹ آف ووٹ اور پارلیمنٹ میں جو ہمارے پاس جو سسٹم ہے، جو صوبہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سسٹم یہ کوئی صوبہ نہیں ہے ہمارا. یعنی اب یہ صوبہ دینے کی بات کریں، اس کا مطلب یہ صوبہ نہیں ہے. تو صوبہ سے نیچے جو ہے کوئی چیز تو وہ لوکل باڈیز ہی ہے. تو لہٰذا ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شمولیت کے ساتھ کہ گلگت بلتستان کے صوبہ کو واقعی صوبہ بنا دے، پنجاب کے برابر، KPK کے برابر، سندھ کے برابر جس طرح ان کے ہے. اور ہم اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج میں جب ہمارے لوگ کوئی پیچھے نہیں بلکہ پاکستان کے دیگر ہمارے جوانوں سے آگے آگے ہم لڑتے ہیں، ہم قربانی دیتے ہیں. ہماری قربانی کسی سے کمی نہیں ہے. اور وسائل ہمارے پاس دنیا کے بہت سے ممالک سے زیادہ وسائل گلگت بلتستان میں. تو ان کو فیئر طریقے سے وسائل استعمال کرے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو حقوق دے دے، واقعی ہم پہ اعتماد کرے. تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے جو معاشی جو مسائل ہے، ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، ان کو اگر فیئر طریقے سے استعمال ہو تو پاکستان اپنے معاشی مسائل سے بھی نکل سکتا ہے آگے. اور ہم اپنی جو وسائل ہے یا ہم اپنے جو اہلیت ہے ہمارے لوگوں کی، ہم پاکستان کے لیے ہم مزید قربانی دینے کے لیے، جدوجہد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں.